الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فأوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق علیہ. محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے ہماری جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز وہ ظلم سے متعلق ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی نصیحت جو ہمارے لیے خیر کا باعث ہو چھوڑی نہیں ہے جسے بیان نہ کیا ہو، اور کوئی ایسی بری چیز جس میں ہماری ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو اسے چھوڑا نہیں ہے کہ بیان نہ کیا ہو تاکہ امت اسی راستے پر چلے. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے. آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم لوگ یہ مت سمجھیں کہ اللہ بھولا ہوا ہے، غفلت میں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ غفلت میں نہیں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ سن رہا ہے اور سب کچھ لکھوا رہا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعہ. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ چھوٹ دے رہا ہے ظالموں کو، ڈھیل دے رہا ہے ظالموں کو اس دن تک کے لیے جس دن آنکھیں چڑھ جائیں گی. کیا ہوں گی؟ آنکھیں چڑھ جائیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے، جب انسان کے انتقال کا وقت ہوتا ہے، روح جب نکلتی ہے تو نظر جو ہے پیچھا کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ آنکھیں چڑھ جاتی ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا کہ جو آدمی موجود ہو میت کے پاس وہ اس کی آنکھ کو بند کر دے، آنکھ کو انتقال کے بعد آنکھ کو، کیونکہ وہ چڑھی کی چڑھی رہ جائے گی اور بعد میں دیکھیں گے بہت سے لوگوں کو ڈر بھی لگے گا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، لکھ نہیں رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے. نہیں، احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ایک ایک چیز کو لکھ رکھا ہے، لکھوا رکھا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعہ، اور اس کے ہاں سب محفوظ ہے. اور آج کل تو اس کا سمجھنا بڑا آسان ہے. چھوٹی سی میموری میں کچھ بھی کر دیجئے، 20 سال 25 سال 30 سال کے بعد اسے کھولیے گا، نکلے گا اسی کے اندر. اور چھوٹی میموری ہوتی ہے، اس میں لاکھوں لاکھ کتابیں جو ہے سما جاتی ہیں، داخل ہو جاتی ہیں. تو اب آپ بتلائیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کے گلے میں جو ہے لٹکا رکھا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم اسے نکالیں گے، يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اپنے سامنے کھلی ہوئی کتاب پائے گا، اچھائیوں کے برائیوں کے سارے دفاتر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ غفلت میں ہے. اس چھوٹ سے، اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے، چھوٹ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں اپنے وقت کے فرعون ہیں. اور ایک روایت میں نے پیش کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا. کیا؟ گورنر بنا کر کے بھیجا. تو جب جانے لگے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پیچھے گئے اور نصیحت کرتے گئے راستے میں، دیکھنا ایسا کرنا، دیکھنا ایسا کرنا، دیکھنا ایسا کرنا، ہے نا. اور کہا کہ جب تم پہلے جانا تو پہلے ان لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، جب اس پر مستقیم ہو جائے تو پھر اور دوسری چیزوں کی دعوت دینا. اور فرمایا کہ اتق دعوت المظلوم، کہ اے معاذ دیکھنا مظلوم کی بددعا سے بچنا، مظلوم کی بددعا سے بچنا. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اللہ اور اس بددعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ پہنچتی ہے. چنانچہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ بترس از آہ مظلومہ، کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آید. کہ ڈرو، مظلوم کی بددعا سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سنوائی جو ہے وہ استقبال کے لیے آتی ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو تو مشرک کی حکومت کو، مشرک کی سلطنت کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جو آدمی ظالم ہو اس کا ضرور مزہ چکھاتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. حدیث کے اندر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ کے ہاں رد نہیں کی جاتی. روزے دار کی دعا جس وقت جو ہے افطاری کر رہا ہو، اور والدین کی بد دعا اپنے بچوں کے حق میں، اللہ حفاظت فرمائے. اور مظلوم کی بد دعا جس وقت وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے اجابت شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ ظالم لوگ، جابر لوگ، زبردست لوگ، زور والے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے. اور حدیث کے اندر ممانعت فرمائی گئی کہ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ظلم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں 3 طرح کا ہوتا ہے، 3 طرح کا ظلم ہے. سب سے پہلا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. ظلم کہتے کس کو ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کہ ٹوپی بنائی گئی ہے سر میں پہننے کے لیے، پیر میں پہنے آدمی. ظلم کہتے ہیں کہ جو چیز جہاں کے لیے بنائی گئی ہو وہیں استعمال کرے تو وہ تو صحیح ہے، اور اس کو آپ نے دوسری جگہ استعمال کیا، جس کو عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ. جس جگہ کے لیے جو چیز بنائی گئی ہو، یہ پیشانی اللہ تعالیٰ کے طرف سے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، کسی قبر کے پر سجدہ کرنے کے لیے نہیں، کسی آدمی کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے نہیں. تو سب سے بڑا ظلم شرک ہے. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس کی ہوا سے ہم سانس لیتے ہیں، جس کی روشنی سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، جس کے سورج سے، جس کے چاند سے، جس کی زمین پر چلتے ہیں، سب کچھ دیکھنے اور سننے کے باوجود عبادت دوسرے کی کرتے ہیں، پوجا دوسرے کی کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا مرنا جینا سب اللہ تعالیٰ کے لیے. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں نیت کرتے ہیں سنت کی، کہتے ہیں 2 رکعت سنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، سنت وہ اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ خانہ کعبہ میں تم بھی جاتے ہو، پتھر کو پوجتے ہو. ایک موٹا دماغ کا آدمی یہ کیا کہے گا؟ حضرت تو سن لینا چاہیے ان لوگوں کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، جب وہاں تک پہنچے حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے حجر اسود تیری حیثیت پتھر سے زیادہ نہیں ہے، تجھے اس لیے بوسہ لیتا ہوں کہ میرے نبی نے بوسہ لیا تھا. تو اس لیے ظلم کی سب سے پہلی قسم کیا ہے میرے بھائیوں؟ شرک ہے. کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پوجا کرنا، دوسرے کی عبادت کرنا، دوسرے کے نام سے منت ماننا، دوسرے کے نام پر چڑھاوا چڑھانا. تو سب سے پہلا ظلم تو جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. دوسرا ظلم یہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو انسان اپنے جسم کے اوپر خود کرے. گناہ کر رہا ہے،
گناہ پاپ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اس کی گولیاں کھا رہا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، اپنے جان پہچان کے لوگ جو بڑے بوڑھے ہیں نصیحت کرتے ہیں اس کو پکڑنے کے بعد، کہتے ہیں بھائی اپنے حال پر رحم کر، اپنے حال پر رحم کر، اپنے حال پہ، گویا وہ ظلم کر رہا ہے۔ اس طرح یعنی گناہ بھی کر رہا ہے، مثال کے طور پر شراب پی رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، فرمانبرداری نہیں کر رہا ہے پاک پروردگار کی، تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ حقوق العباد ہے، کسی کا حق مار لینا، کسی کی زمین دبا لینا، کسی کے خلاف ناجائز مقدمہ قائم کر دینا، کسی کو مارنا، کسی کو گالی دینا، کسی کا حق دبا لینا۔ حدیث کے اندر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ ایسا آئے گا جس کی اچھائیاں اتنی زیادہ ہوں گی جیسے بہت بڑا پہاڑ کا ڈھیر لگا ہوا، پہاڑ کی طرح اس کی نیکیاں ہوں گی، اچھائیاں ہوں گی، اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اچھائیاں تو بہت زیادہ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہوگی تو وہ پوچھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکایت کریں گے کہ اللہ اس نے مجھے گالی دیا تھا، میرا حق مارا تھا، مجھے ایسے ایسے کہا تھا، میرے اوپر تہمت لگائی تھی، میرے اوپر الزام لگایا تھا، جھوٹ بولا تھا۔ تو حدیث کے اندر ہے کہ اس کی تمام اچھائیوں کو بانٹا جائے گا ان لوگوں کے حق میں کہ بھئی اب تو عمل کا زمانہ نہیں ہے، اب تو بدلے ہی کا زمانہ ہے۔ یہ دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے، یہاں کام ہے انجام نہیں ہے، لیکن وہاں انجام ہوگا کام نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ٹھیک ہے اس کی اچھائیاں دی جائیں ان لوگوں کو۔ اب اچھائیاں دی جا رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کا اتنا بڑا حصہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ فرشتے یہ کہیں گے کہ اللہ پاک نیکیاں تو اس کی ختم ہو گئی ہیں لیکن ابھی لوگ باقی ہیں، لائن لگی ہوئی ہے دو اور۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ٹھیک ہے اب اچھائیاں تو نہیں ہیں، ایسا کرو کہ اس کی برائیاں، ان لوگوں کی برائیاں اس کے اوپر ڈال دو، ان لوگوں کی برائیاں ان کے اوپر ڈال دو۔ جیسے ہوتا ہے قرض لینے کے لیے آدمی جاتا کہتا ہے ایسے نہیں، ایسے کر لیجئے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ تین طرح کا ظلم ہے۔ سب سے پہلا ظلم تو جو ہے شرک ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا۔ دوسرا ظلم یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے اوپر ظلم کرے، اور تیسرا یہ کہ دوسروں کے اوپر ظلم کرے۔ آدمی پتہ چلا کہ باہر سے تو بہت اچھا ہے، گھر میں جاتے ہی ایک دم بالکل فرعون بن گیا، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا، نافرمان ہو گیا۔ تو ان تینوں ظلم سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کا ضرور آج نہیں تو کل انجام اس کا بھگتنا پڑے گا۔ ہر ظالم کو دیکھنا چاہیے، ہر ظالم کو، ہر جابر کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ظلم کر رہے ہیں اس کا ایک نہ ایک انجام ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی ہم آئے اور گئے اور چلے گئے اور ختم ہو گئی بات، نہیں، ہر ایک چیز کا ایک دانے دانے کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو شرک سے، ظلم سے، کسی کا حق مارنے سے، کسی کو اذیت تکلیف پہنچانے سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔